لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يضيء زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. وجود نازنین ذی الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اجازت چاہوں گا قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں،
تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں باہر کھڑے رہنے والوں کو کوئی بہانہ نہ ملے کہ بھائی پیچھے جگہ نہیں تھی لہٰذا باہر کھڑا ہونا پڑا. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اچھا اگر بوڑھے باڑھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو بنتا ہے, لیکن جوانوں کے لیے تو میرے خیال سے بھی اتنی ضعیفی نہیں آئی ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ سے ہٹے کٹے, ہڈیاں مضبوط ہیں, آپ دیواروں کا سہارا نہ لیا کریں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ, کیا ہو کھڑا آ گیا ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک گھر کا تذکرہ کیا, اس گھر کی صفات بیان کی, اس گھر میں رہنے والوں کی صفات بیان کی. خدا اس گھر کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام خدا کی تسبیح و تقدیس ہوتی رہتی ہے. تعریف کرتے ہوئے خدا نے فرمایا یہ وہ گھر ہیں کہ جن کی دیواروں کو بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے, یا یہ وہ گھر ہیں جن گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. علماء اس کے ترجمے اور تفسیر میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ شیاطین کی ان گھروں میں رسائی نہ ہو. اچھا اس جملے کا میں نے کل کی مجلس میں میرے خیال سے اس جملے پہ غور نہیں کیا تھا, لیکن آج اگر میں غور کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس جملے پہ غور کیجئے پھر سے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, وہ گھر اور وہ جو چراغ کے جس کا پورا مکمل ایک خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا, مشکات, پھر مصباح, مصباح ثانی, زجاجہ, زیت, یہ ساری باتیں خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. ان ترفع, خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کی دیواروں کو شیاطین کی رسائی سے بلند کریں, یعنی اتنا بلند کر دیں کہ شیاطین کی وہاں تک کوئی رسائی ہی نہ ہو. اچھا اس موضوع کو, اس جملے کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. میں نے کل جس نقطے پہ چھوڑا تھا میں اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ شاید کل کا نقطہ اسی جملے سے مل جائے. میں نے بات چھوڑی تھی اہل بیت کی عظمتیں, اہل بیت کی فضیلتیں, اہل بیت کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر ایرا غیرہ مقابلہ نہیں کر سکتا اہل بیت اطہار سے. اور جیسا کہ خود اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ تم ہر کسی سے نہ کرو, ہم سے کسی کا کوئی قیاس نہیں ہے, ہم سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ حکم ہے اہل بیت کی طرف سے. اچھا مقابلہ ہوتا کس کا کس سے ہے, مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے؟ اچھا یہ بات تو ثابت ہے کہ خدا بند متعال نے مقابلے کی اجازت دی ہے, مقابلے کی اجازت دی ہے. بھائی قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ماشاءاللہ سے بچوں کے بھی ذہنوں میں سب تو ضبط ہے, تلک الرسل, یہ بعض رسول, فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی خداوند متعال نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی بعض بعض سے افضل ہیں. انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے, بعض بعض سے افضل ہیں, سب برابر نہیں ہیں. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے برابر ہیں, سارے برابر ہیں. مثال کے طور پہ جناب الف اور جناب بے کی معرفت برابر ہے, برابر ہے. ہم اس سے بھی آگے بڑھوں, ہماری اور آپ کی تو بات چھوڑیں, جناب سلمان و ابوذر کی معرفت برابر ہے, برابر ہے.
دونوں مکتب علی کے شاگرد ہیں، مکتب رسول کے شاگرد ہیں، لیکن کیا دونوں کی معرفت برابر ہے؟ اصلاً چھوٹے مولا فرماتے ہیں اگر ابو ذر جان جائیں، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں علی کس طرح ہے، کس طرح ہے، تو یا تو سلمان کو مارنے کا حکم دے دیں، فتویٰ دے دیں، یا پھر کافر کہہ دیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ معرفت سب کی برابر نہیں ہے۔ حتیٰ آپ اصحاب کربلا کو دیکھیں، اصحاب کربلا میں کیا سب کی معرفت برابر تھی؟ کیا جون کی اور حبیب ابن مظاہر کی معرفت برابر تھی؟ کیا ابو الفضل عباس اور جناب زہیر بن قین، جناب حبیب ابن مظاہر، ان کی معرفت برابر تھی؟ اچھا وہاں پہ بھی معرفت بحیث سے معرفت ہوتی ہے۔ وہ کیا خوبصورت جملہ، المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی پہچان، انسان کی شناخت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ بھئی جتنی آپ کی معرفت ہوگی اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت کے لیے اتنا ہی آپ کا بلند مرتبہ ہوگا، اتنا ہی بلند آپ کا وقار ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کی عزت ہوگی۔ تو خلاصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کی معرفت برابر نہیں ہے اور سارے لوگ ایک برابر نہیں ہیں۔ خدا نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، خدا نے بعض کو بعض پر افضلیت قرار دی ہے۔ اچھا یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، اب اور میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے انشاءاللہ تاکہ میں بات بچوں تک پہنچا دوں۔ مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے؟ مقابلہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ جس میں، یا میں مثال کے طور پہ کہوں، مد مقابل میں ملتے جلتے صفات پائے جائیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ میں کہوں یہ پہلوان بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اس نے کل ایک پہلوان کو چٹ سے پٹکی مار دی تھی۔ میں نے کہا کل وہ پہلوان تھا کون اس کے مقابلے میں؟ کہنے لگے 8 سال کا بچہ، کہنے لگے 8 سال کا بچہ۔ اچھا یہ 80 kg ویٹ کا پہلوان ہے، اب وہ 15 kg ویٹ کا پہلوان ہے۔ ایسے موقع پہ اگر آپ کہیں کہ یہ پہلوان اس پہلوان سے افضل ہے، اب ذرا مجھے بتائیں اس پہلوان کی تعریف ہے یا پھر کچھ اور؟ بھئی آپ اس پہلوان کی تعریف کر رہے ہیں یا پھر اس کی توہین کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسی ذات سے مقابلہ کیا کہ جس ذات میں اس جیسی صفات ہیں ہی نہیں۔ بھائی میں ایک منزل پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ جو اہل بیت کے ساتھ قیاس کیا جاتا ہے ہر ایرے غیرے کا، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ان میں ان جیسی کچھ صفات ملتی ہیں یا نہیں؟ مقابلہ۔ اچھا میں کیونکہ اب میں نے بحث چھیڑی ہے تو نتیجے تک تو پہنچاؤں۔ رسول اللہ سے کہا گیا اے رسول اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ اچھا یہاں تک تو بات سمجھ گئے نا کہ ہر کسی کا ہر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، اصل مقابلہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ سے فرمایا اے رسول اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی۔ کیا بیان فرمایا؟ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ چھوٹے مولا کے پاس ایک صاحب گئے، چھوٹے مولا نے فرمایا اللہ اکبر کا معنی کیا سمجھتے ہو؟ میں ابھی بات سمجھا رہا ہوں، نتیجہ بھی دیا ہی نہیں میں نے، نتیجہ تو بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا۔ میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کا ہر کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت سی ذات ایسی ہیں کہ جن کا مد مقابل دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر مقابلہ کیسا، مقایسہ کیسا؟ چھوٹے مولا نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے کہا، ہمارے جوانوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا
معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے غور فرمائیے گا، اہل علم کے درمیان باتیں کر رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا، یعنی یہ جو لفظ سب ہم نے استعمال کیا، یعنی ان میں بھی تھوڑی بہت کبریائی ہے لیکن اللہ ان سے بڑا ہے. بھئی یہی نتیجہ نکلے گا نا. بھئی غور فرمائیں، یہ توحید کی باتیں کلام بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، کہ جب آپ نے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا، آپ مشرک ہو گئے. آپ نے اللہ کی کبریائی میں بعض کو شریک کیا. بس فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تھوڑی بہت کبریائی ہے، لیکن اس کے پاس کبریائی زیادہ ہے، لہذا ان سب کبریائیوں میں سب سے بڑی کبریائی اللہ کے پاس ہے. یہ ترجمہ مولانا نے فرمایا غلط ترجمہ ہے. کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ ہم اسے صفات عطا کریں. اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ ہم اسے صفتیں دیں. اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. خیر ایک مثال ہو گئی. میں بات ابھی کس بات کی کر رہا ہوں؟ مقایسہ. کس کا کس سے مقایسہ؟ یہاں تو بھائی مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا. مقایسہ باطل ہے. مقایسہ کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. ایک مثال، اب میں آ گیا ہوں اپنی منزل کی طرف، بس بیدار ہو جائیے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، ہماری اس چھوٹی سی تاریخ میں کچھ خواتین بڑی جری اور بڑی شجاع نظر آئیں. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حجاج بن یوسف کا دور تھا. حجاج بن یوسف لعین، شقی، قسی القلب، سب جانتے. حجاج اتنا ذلیل، اتنا بدبخت تھا کہ اگر جان جاتا تھا کہ فلاں بچے کا نام علی ہے تو روایتوں کے جملے ہیں کہ حجاج اس بچے کو بلواتا تھا اور ذبح کروا دیتا تھا. اتنا لعین اور اتنا شقی حجاج بن یوسف. کہتے حجاج بن یوسف کے دور میں اگر کوئی شخص نام علی اپنی زبان پہ لیتا تھا تعریف کی نیت سے تو اس کی سزا تھی 100 کوڑے. 100 کوڑے. اور پتہ ہے وہ 100 کوڑے کھا کھا کے ان کی حسرتیں کیا ہوا کرتی تھی؟ عبداللہ ابن شداد، حجاج بن یوسف کے دور میں عبداللہ ابن شداد کی پتہ ہے کیا ایک حسرت تھی؟ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں خدایا میری زندگی میں صرف ایک دن ایسا آ جائے جس دن صبح کا سورج نمودار ہو اور میں منبر پہ بیٹھوں، شام تک علی 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 کے فضائل بیان کروں اور شام میں جیسے ہی یہ سورج غروب ہو میری گردن میرے تن سے یہ حجاج جدا کر دے. کہ صرف یہ میری حسرت، یہ میری خواہش ہے. ہمیں مسئلہ یہ، وہ جو ابھی ولایتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ جو محبت، یہ عشق علی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر یہ عشق علی، اگر یہ ولایت علی آسانی سے ہمیں مل جائے بغیر کسی زحمت، بغیر کسی مشقت، تو سمجھ جائیں آپ کی ولایت ابھی اتنی مضبوط ہوئی ہی نہیں. یاد رکھیں ولایت علی، محبت اہل بیت آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. وہ کیا خوبصورت جملے اہل سنت عالم دین کے، ماذا لقینا من علی ان احببناہ ذہبت دنیانا، کہ علی کی محبت میں عجیب و غریب امتحان دینے پڑتے ہیں. اگر محبت کروں تو دنیا چلی جائے، اور علی سے دشمنی کروں تو دین چلا جائے. کہ محبت کروں تو وہ جو خزانے شام سے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں، وہ جو شہریے اور فیسیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں. اور دوسری طرف یہ بھی پتا ہے کہ اگر علی سے محبت کروں گا تو پلے صراط پہ گال پہ تماچا لگے گا اور جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا. یہ بھی پتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ علی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پتا ہے. لیکن ماذا لقینا من علی، خدا نے عجیب و غریب علی کے ذریعے سے امتحان لیا ہے. اگر محبت کرو گے تو دنیا چلی جائے گی، دشمنی کرو گے تو دین چلا جائے گا. حجاج بن یوسف اللعین مردود،
کہ جس کے ظالم ہونے پر اتفاق ہے، اتفاق اہل سنت و اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ حجاج ایک لعین تھا، ظالم تھا۔ حجاج بن یوسف کے کچھ جاسوس تھے، جاسوس حجاج بن یوسف کے پاس ہے کہ اے حجاج ابن یوسف، تم تو علی کے ذکر پہ پابندیاں لگا رہے ہو، اور مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ عورتیں علی کے فضائل بیان کر رہی ہیں۔ کہ عجب کہ ایک طرف میں علی کا ذکر مٹانے میں لگاؤں، میں اگر کوئی علی کا نام اپنی زبان پہ لاتا ہے تو اس کی زبان کھینچنے پہ لگاؤں، اس کی گردن اتارنے پہ لگاؤں، دوسری طرف کوئی عورت میری دور حکومت میں علی کے فضائل بیان کر رہی۔ کہ کیا کر رہی ہے وہ؟ کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حلیمہ، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نامی خاتون، لوگوں کے درمیان، بھائی جملے یاد رکھیے گا، مقایسہ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھاؤں گا تو پھر زیادہ بات کھل جائے گی، میں چھپے الفاظ میں بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے، سمجھانے کی مجھے کوشش بھی نہ کرنے دیجیے گا، بس یاد رکھیے گا کہ مقایسہ کس کا کس سے، مقابلہ کس کا کس سے۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کی شکایت لگائی حجاج بن یوسف کے پاس کہ اے حجاج ابن یوسف، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ آج کل علی کی تفضیل بیان کر رہی ہیں، یعنی علی کو دوسروں پر فضیلت دے رہی ہیں، علی کو دوسروں سے افضل بتا رہی ہیں۔ اب جیسے حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی کہ جاؤ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو میرے پاس حاضر کرو، اب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو گرفتار کیا گیا، حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس عورت نے، اس خاتون نے اپنی جرأت و توانائی و شجاعت کے ساتھ حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا۔ ایک جملہ کہا حجاج بن یوسف نے کہ اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، أأنت تفضلين عليا على فلان وفلان 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 وفلان، دو چار مرتبہ زیادہ کہہ دو۔ کہ اے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، کیا تم علی کو فلا 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 پہ افضل سمجھتی ہو؟ بس جملے سنیے گا، جواب سنیے گا کہ کیا تم علی کا مقابلہ فلا و فلا و فلا سے کرتی ہو؟ اب دیکھیں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کہ اے حجاج ابن یوسف، مع الاسف الشدید تمہارے مخبروں نے جو تمہیں خبر دی ہے وہ غلط خبر دی ہے۔ کہ پھر صحیح خبر کیا ہے؟ کہ صحیح خبر یہ ہے کہ میں اس کائنات میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں۔ میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں۔ تم الزام لگا رہے ہو میں نے علی کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا، کہ میں جب علی کا مقابلہ کرتی ہوں تو انبیاء سے کرتی ہوں، ابراہیم سے کرتی ہوں، زکریا سے کرتی ہوں، آدم سے کرتی ہوں۔ علی کا مقابلہ ان غیروں نتو غیروں سے کیسا؟ مقابلہ ہر کسی کا ہر کسی سے نہیں ہوتا، ہر کسی کا ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ ایک اور آیا تھا امام حسن کی خدمت میں، کہنے لگا یا حسن انا خیر منک، اے حسن ابن علی میں آپ سے اچھا ہوں۔ اچھا اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں آپ سے اچھا ہوں، آپ سے بہتر ہوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے شرم کرو، کہاں تم کہاں ہم تم سے اچھے ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، یہ لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے اچھے ہیں۔ قربان جاؤں مولا کے جواب پر۔ مقابلہ کس کا کس سے؟ یاد رکھیے گا، مقابلہ کس کا کس سے؟ کہ یا حسن، باغی شام تھا، کہ یا حسن انا خیر منک، اے حسن ابن علی میں آپ سے اچھا ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں۔ کہتے ہیں امام خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو ختم کیا، یہ صاحب آئے، اور آنے کے بعد کہ آپ نے جتنی آیتیں بیان کی وہ ساری آیتیں ہمیں قبول ہیں،
آئے تطہیر آپ کی شان میں، آئے ولایت آپ کی شان میں، آئے انذار آپ کی شان میں، ساری قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے اور آپ ہی کی شان میں ہیں، لیکن میں آپ سے اچھا ہوں، کہ میں آپ سے اچھا ہوں۔ اچھا مولا کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ہماری ناقص عقلوں کے مطابق مولا کہتے ہیں ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تم سے اچھا ہوں، میری شان میں یہ نازل ہوا، وہ نازل ہوا، فلا 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 فلا، کہ یا حسن انا خیر منک، امام کا جملہ دیکھیں، قربان جاؤں مولا کے جملے پہ، مولا نے فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کہاں تو کہاں میں، تو ہے شجرہ خبیثہ، میں ہوں شجرہ طیبہ، تو شجر خبیث، کہاں تو کہاں میں۔ حضرت کے جملے دیکھیں، معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تیرا مجھ سے مقابلہ ہی کیا، تیرا مجھ سے مقابلہ ہی کیا، تو نجاست کا پیکر ہے، تو خباثت کا پیکر ہے، ہم تطہیر کا پیکر ہے، میرا تجھ سے کیسا مقابلہ؟ مقابلہ ہر کسی کا ہر کسی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ یہ بعض اوقات ہم بیان کر دیتے ہیں بعنوان فضائل، وَإِلَّا اہل بیت کا ان کفر و شرک و نفاق سے کیسا مقابلہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور جس نے، یاد رکھیں، جس نے بھی اہل بیت، یہ خانوادہ اہل بیت اطہار سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، وہ ہلاک ہوا، رسوا ہوا۔ جس نے کسی فضیلت میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی، رسوا ہوا۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، اہل بیت سے کوئی کسی کا مقابلہ نہیں، ذرہ برابر۔ یاد رکھیں، میں کیونکہ کل ایک موضوع تھا میرے خیال سے جو ادھورا رہ گیا، جس پہ مجھے اور بیان دینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ باتیں بہت زیادہ تھیں اور بات سے بات نکلتی رہتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں جا کے آخر ہو جاتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے دشمنان اہل بیت کے لیے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اتنے بھی برے نہیں تھے فلاں صاحب، اتنے بھی برے نہیں تھے۔ اب کیا فلاں صاحب میں خالی عیوب ہی تھے، کوئی اچھائیاں نہیں تھیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے پولیس کا نظام قائم کر دیا، انہوں نے اقتصادی حالات بہتر کر دیے تھے، انہوں نے بڑی جنگیں لڑی اور فتوحات لے کے آئے اسلام کے لیے، کہ ان کی اچھائیاں بھی ہیں، آپ ان کی برائیوں پہ کیوں ڈالتے نظریں، ان کی اچھائیوں پہ نظریں ڈالیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب اگر یہ صاحبان حقدار کے ہاتھوں میں خلافت دے دیتے تو حقدار اس سے بہتر اور اس سے اچھا ایسا نظام قائم کرتے کہ زمین پہ کوئی ظالم و جابر نہ ہوتا، زمین پہ کوئی ظلم و جور نہ ہوتا، زمین پہ خوریزی نہ ہوتی۔ روایت ہے اگر علی کو حق دے دیا گیا ہوتا تو زمین پہ کسی طرح کی کوئی خوریزی نہ ہوتی، اگر علی کو حق دیا گیا ہوتا۔ سارے فسادات کی جڑیں تو وہیں سے۔ یہ بعض اوقات جو ہمارے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، نرم گوشہ، روایت ہے، اور میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اس منبر سے جو بیان کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں، اور منبر سے اترنے کے بعد فوراً ذمہ دار ہوں۔ کوئی دعوے علمی نہیں ہے، باخدا کوئی دعوے علمی نہیں ہے، منتہا جو میں پڑھ رہا ہوں ظاہر سی بات ہے اس کی تیاری ہے، ایک ذمہ داری ہے سر پہ، تو کوئی دعوے علمی نہیں ہے، لیکن میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں ان کا ذمہ دار ہوں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اگر جبرائیل کے دل میں ذرہ برابر، یہ جو لفظ موجود ہے رائے کے دانے کے برابر، ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو خدا جبرائیل کا گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ کہنے لگے ایک خاتون کے حوالے سے، ایک محترمہ کے حوالے سے، ایک ہی دو تو محترمہ ہیں، کہنے لگے قبلہ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ کے حوالے سے؟
کیا خیال ہے؟ ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں؟ یا بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ کاموں کی نسبت دے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کام کیا تھا، وہ تو یہ تھی، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ویسی تھی. میں نے کہا بھائی دیکھیں، دنیا سے مجھے مطلب نہیں ہے، وہ کیسی تھی، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، نہ مجھے بیان کرنا ہے اور نہ آپ کو سننا ہے. مجھے بھائی سیدھا سیدھا ایک جملہ آپ سے، شیعہ ہو یا نہیں؟ شیعہ ہو؟ جی ہاں شیعہ ہے. اہل بیت کے پیروکار ہو؟ جی بھائی اہل بیت کے پیروکار ہیں. اچھا شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو میں بچوں کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا، غیبت، چغلی، حسد، یہ بڑے گناہ ہیں، یا پھر امام زمانہ کی مخالفت کرنا؟ یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں قبلہ ان کا کیا قصور تھا، کوئی چیز تو ثابت کرے ان کے حوالے سے، ہم کیا اوپینین رکھیں ان کے بارے میں. میں نے کہا بھائی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، یا اپنے زمانے کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا بڑا گناہ ہے؟ بھائی کون سا بڑا گناہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام کی مخالفت کرنا بڑا گناہ ہے. اب بس ہاتھوں کو جوڑ کے خود سے نہیں تو تاریخ سے پوچھ لینا، کیا کوئی محترمہ تھیں جنہوں نے علی کی مخالفت کی اور چاقو و خنجر لے کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ میں کہتا ہوں یہ سارے حسنات ان کے اندر ہوں، ساری خوبیاں ان کے اندر ہوں، ساری خوبیاں ان کے اندر ہوں، کوئی بھی گناہ ان کے اندر نہ ہو، لیکن صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ یہ علی کی مخالف تھی، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے تھے، تو بغیر کسی شک لعنت اللہ علیہ و علیہا ہوں گے، بغیر کوئی شک، بغیر کوئی شک، بغیر کوئی تردید. اب وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی معرفت کہ آپ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلوانے والوں کے ساتھ کیسی برخورد کریں گے، وہ آپ کے عقیدے کی بات ہے. آپ مجھے نہیں پتا ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے جن لوگوں نے 70 مہینوں تک اور 70 سالوں تک اہل بیت اطہار علیہم السلام کو پریشان کیا، مختلف منبروں سے ان کے حق میں نازیبہ الفاظ فرمائے. ان کے بارے میں اب کیا عقیدہ رکھیں گے؟ وہ آپ کے عقیدے، وہ آپ کے عقیدے. سب سے اہم گناہ کیا ہے انسان کا؟ سب سے اہم گناہ ہے امام کی مخالفت کرنا. کیا امام کی مخالفت ثابت نہیں ہے؟ نہیں ثابت ہے، امام کی مخالفت ثابت نہیں ہے. میں اب کیا باتوں کو بتاؤں، ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں. تاریخ کی کچھ خواتین ایسی تھیں، میں لفظ کچھ استعمال کر رہا ہوں، تھیں ایک ہی دو، کچھ تھیں جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی تو روایتوں کے الفاظ ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے غلام کا نام عبد الرحمن ابن ملجم رکھا. جب پوچھا گیا کہ تم نے اپنے غلام کا نام عبد الرحمن کیوں رکھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی میں اپنے غلام کو دیکھتی ہوں اور عبد الرحمن نام یاد آتا ہے تو مجھے علی کا قاتل یاد آ جاتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. تو خلاصہ پہلی بات، مقابلہ ہر کسی کا ہر کسی سے نہیں ہوتا. دوسری بات، دشمنان اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بیان کیا تھا، تبرہ کوئی جوک بازی نہیں ہے، تبرہ کوئی انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تبرہ آپ کو ہنسنے یا ہنسانے کے لیے نہیں ہوتا، تبرہ آپ کو مزہ دلانے کے لیے نہیں ہوتا. تبرہ یعنی اظہار بیزاری، براءت، دوری، دشمنی، اور دشمنی ہنس ہنس کے نہیں ہوتی ہے، غصے کے ساتھ ہوتی ہے.
یہ جو تبرے کا مزاج کہنے لگے قبلہ تبرہ کر رہے ہیں، یہ کیسا تبرہ ہے؟ تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ تبرہ یعنی جب دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہو، دشمنان اہل بیت کا نام آئے تو ہمارے ذہنوں میں وہ تمام واقعات آ جائیں جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ڈھائے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ کس سے پوچھیں گے شیعہ کون ہے؟ پہلے امام سے پوچھیں گے۔ پہلے امام فرماتے ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری ولایت سے متمسک ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہو۔ دوسرے امام سے پوچھیں گے شیعہ کون ہے؟ کہ شیعہ وہ ہیں جو ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھیں۔ تیسرے امام سے پوچھیں گے شیعہ کون ہے؟ چوتھے امام سے پوچھیں گے شیعہ کون ہے؟ پانچویں امام سے پوچھیں گے شیعہ کون ہے؟ آپ جائیں پوچھیں مولا سے شیعہ کون ہے۔ یہ مزاج بدل دیں۔ اچھا تبرہ کرنے والا، یا مثال کے طور پہ تبرہ کرنے سے مطلب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اور کھڑے ہو جاؤ یہ فلاں اور ان پہ نہیں آگا جانا۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اور عقیدے کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے۔ میں یہاں کی فی الحال بات کر رہا ہوں، اس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہاں کی باتیں کر رہا ہوں، اس کے تعلق کی باتیں کر رہا ہوں۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ شیعہ یعنی ہماری ولایت سے متمسک ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہو، یہ شیعہ۔ ایک صاحب ہے مولا کے پاس کہ مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے۔ حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا انت الاعور، تم کاڑے ہو، یا تو اپنی دونوں آنکھ ٹھیک کر لو کھل کے علی کی طرف آ جاؤ، یا پھر اندھے ہو جاؤ کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو اصطلاح فانت الاعور، تم کاڑے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حضرت بتا رہے ہیں تم منافق ہو، منافق، تم منافق ہو، تمہیں یہ بھی پسند ہے تمہیں وہ بھی پسند ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے ایک ہی دل میں اللہ کے لیے بھی محبت ہو، شیطان کے لیے بھی محبت ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ فانت الاعور، تم کاڑے ہو، تم کاڑے ہو، یا تو پھر علی کی طرف آ جاؤ یا پھر ان کی طرف چلے جاؤ۔ علی کو ضرورت نہیں ہے، علی کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے علی کے راستے کی۔ رسول اللہ نے 3 خط ایسے بنائے، 2 الٹے بنائے اور ایک سیدھا بنایا، الٹا اور ایک سیدھا۔ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا یہ تم ہو یہ تم ہو۔ اوکے یا رسول اللہ یہ سیدھا والا؟ کہ یہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہ یہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کا لقب ہے کہ یہ صراط مستقیم، کہ تمہارا راستہ الٹا، تمہارا ٹیڑھا، یہ سیدھا والا راستہ کس کا ہے؟ علی کا راستہ ہے۔ کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو اس راستے پہ چلو، اس راستے سے ادھر ادھر ہوگے نہ اللہ ملے گا، نہ جنت ملے گی، نہ آپ کو حوریں ملیں گی۔ جو آپ اپنا خیال کرے بیٹھے نا وہ کچھ نہیں نصیب ہوگا اگر اس راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ہمارے چھٹے مولا کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا امام رضا، آپ نے تو فرمایا خداوند متعال نے قرآن مجید میں اہل بیت کے خوب فضائل بیان کیے، بالخصوص علی کے فضائل ہر آیت میں موجود ہیں۔ کہ جی ہاں موجود ہیں۔ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خداوند متعال نے پورے قرآن کو سورہ حمد میں سمیٹ دیا؟ کہ ہاں یہ بھی فرمایا۔ کہ پھر سورہ حمد میں علی کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا صراط مستقیم پہ غور نہیں کرتے، کہ صراط مستقیم پہ غور نہیں کرتے۔ علی صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو علی کے راستے پہ آئیں، علی کے راستے کے سوا آپ کو کئی نجات نہیں ملنے والی ہے، علی کے راستے پہ آئیں۔ اور جو بھی علی کے راستے سے ادھر ادھر بھٹکے وہ جانتے تھے دیکھیں علی کے راستے پہ دشواریاں ہیں، علی کے راستے پہ پریشانیاں ہیں۔ ایک نجاشی کا نام سنا آپ نے؟ نجاشی مولا امیر کے لشکر کے ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ موٹیویٹ کرتا تھا، جو بھی جنگجو ہوتے تو انہیں موٹیویٹ کرتا تھا۔ جیسے آپ ریسلنگ وغیرہ میں نہیں دیکھتے رجز وغیرہ پڑھتے ہیں
کہتے ہیں میں وہ ہوں، میں ایک گھوسا ماروں گا تم مر جاؤ گے، میں نے یہ کیا، میں نے اس سے پہلے یہ پہلوان چٹکایا اور اس پہلوان کو میں نے مات دی. یہ ریسلنگ وغیرہ میں ہوتا ہے، خوب شور شرابہ مچاتے ہیں. اسی طرح عرب میں ہوا کرتا تھا رجس، جو بھی مد مقابل آتا تھا وہ اپنی شجاعت بیان کرتا تھا. مثال کے طور پہ کہتا ہے ہم نے ایک گھوسے میں اونٹ کو مار دیا تھا، ہم نے ہاتھی کے 2 پیر کاٹ کے جو ہے زمین پہ ڈال دیے تھے. یہ رجس بیان کرنا. نجاشی کا کام تھا مولا کے لشکر میں جتنے بھی سپاہی تھے ان کے لیے رجز لکھتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا. مثال کے طور پہ اگر کوئی جنگجو آیا تو اسے خوب سراہتا تھا، احمد تم نے تو ایسی تلوار چلائی، تم نے 6-7 لوگوں کو مارا اور یہ کیا وہ کیا، ہم دیکھ رہے تھے تم جو ہے نمیدونم پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس طرح کی موٹیویشنل بیانات دیا کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے. رجز لکھ لکھ کے دیتے تھے، شعر لکھ لکھ کے دیتے تھے کہ یہ پڑھنا جا کے. یہ کام کس کا تھا؟ نجاشی کا. میں نے جملہ کہا نا، علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے علی کی. نجاشی مولا امیر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا مال غنیمت میں میرا حصہ بڑھا دے. مولا نے فرمایا نہیں، جتنا دوسروں کا ہے اتنا تمہارا ہے، تمہارا کوئی نیا حصہ نہیں ہے، جتنا دوسروں کو دینا اتنا ہی تمہیں دینا ہے. یہ صاحب اپنے گمان کے مطابق کہ مولا ہم آپ کے لشکر کو چھوڑ دیں گے، کہ جاؤ بسم اللہ چھوڑ دو، لشکر علی کو چھوڑ دیں گے، کہ چھوڑ دو. یہ چھوڑ کے چلے آئے. مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ تم ہمارے محتاج ہوگے لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہوگے لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. یہ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، جو علی کے دروازوں کو چھوڑے گا اس کا ٹھکانہ شام کے دروازوں کا ہی ہوگا، اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا. علی کے دروازے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اہل بیت کے در کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ صاحب معاویہ کے پاس پہنچے. دیکھیں جملہ، دیکھیں جملہ، دیکھیں معاویہ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد معاویہ سے کہہ رہے ہیں، کون؟ یہ نجاشی، پتہ ہے علی جیسا کوئی عادل نہیں ہے، پتہ ہے علی سے اچھا کوئی حاکم نہیں ہے، پتہ ہے علی سے اچھا کوئی زاہد نہیں ہے، منصف نہیں ہے، پتہ ہے. معاویہ کی طرف دیکھا کہ اے معاویہ، میں علی کی عدالت کو چھوڑ کر تیرے ظلم کے سائے میں آ رہا ہوں. جملہ دیکھیں، دشمنوں کو علی کی عدالت پہ ناز تھا، ناز، کہ میں علی کی عدالت چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں آ رہا ہوں. ہم پتہ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں کیا بیماری ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا مولوی اور بڑا ملا اور بڑا پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں. کبھی کبھی پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے. تاریخ پڑھو اہل بیت کی. اپنے آپ کو اگر سلمان و بوذر و قمبر بنانا چاہتے ہو تو ایسے باتوں سے نہیں بنا سکتے ہو. مولا نے اس لیے خاموشی اختیار کی، مولا نے اس لیے خاموشی اختیار کی. مولا نے پتہ کیوں خاموشی اختیار کی؟ مولا نے خاموشی صرف اس لیے اختیار کی کیونکہ مولا کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، مولا کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. بند کریں ایک بکواس ساتھ کہ مولا نے فلاں وجہ سے چپ چاپ گھر میں بیٹھ گئے، فلاں وجہ سے مولا نے قیام نہیں کیا. مولا کے جملے ہیں لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم. اگر میرے پاس صرف 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان سے لڑتا، مقابلہ کرتا، اپنا حق چھینتا. مولا کے جملے مستند جملے. 40 ذوی عزم، 40 جوان مرد، ہمتی، شجاع، بہادر، صرف 40. یہ زبانی دعوے اور لقلقہ لسانی بہت ہے. مولا نے فرمایا تم لڑنا چاہتے ہو، ننگی ننگی تلواریں لے کے، مولا آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ جاؤ کل سر کے بال منڈوا کے آ جاؤ. مولا نے فرمایا جو شخص علی کی راہ میں اپنے سر کے بال نہ دے سکے وہ گردنیں کیسے دے دے گا؟ کیسے گردنیں دے دے گا؟ جو اپنے سر کے بال نہ دے سکے وہ گردنیں کیسے دے گا؟ امام رضا کے پاس کچھ افراد آئے کہ یا ابا الحسن،
آپ خراسان آ جائیں، یہ دیکھیں ہماری ننگی تلواریں آپ کے لیے. مولا نے فرمایا اچھا ساتھ دو گے ہمارا؟ کہ جی مولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کہ ادخل فی ھذا التنور یا ادخلوا فی ھذا التنور، کہ اس تنور میں داخل ہو جاؤ، کود جاؤ. اب امام رضا کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا ابا الحسن ترید تحرقنی فی النار، مولا آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہ رہے ہیں؟ تم نے سمجھے نہیں امامت کہتے کسے؟ آپ کی معرفت تب مکمل ہوتی ہے جب آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہ ہو. امام نے کہا بس سمعن و طاعن، امام کے مقابلے میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چوں و چرا امام کے مقابلے میں نہیں ہے. کہنے لگے مولا تنور میں چلے جائیں گے تو ہم سارے کے سارے جل جائیں گے، کیا آپ ہمیں چاہتے؟ مولا چپ چاپ بیٹھے، کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد مولا کا غلام ہارون گھر میں داخل ہوا کہ ہارون ادخل فی ھذا التنور. ہارون مکی آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنور میں. تھوڑی دیر کے بعد جب تنور کھولا تو ہارون تنور میں بیٹھے تسبیح خدا فرما رہے ہیں. مطلب قصہ بیان کرنا نہیں ہے، مطلب نتیجہ ہے. مولانا نے فرمایا اب ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارے خراسان میں ہارون مکی جیسے کتنے کہ میں قیام کروں گا، میں چلوں گا، لیکن مجھے بتاؤ تمہارے خراسان میں ہارون مکی جیسے کتنے؟ کہ یا ابا الحسن خدا کی قسم ایک بھی ہمارے خراسان میں ہارون مکی جیسا نہیں ہے، ایک بھی ہارون مکی جیسا نہیں ہے. ہمیں جب آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں، باتیں کر رہے ہیں معرفت امام کی اور دعوے کر رہے ہیں امامت کی پابندی کی. ہم آج تک اسی میں مشکوک ہیں کہ فلاں صاحب پہ وہ فلاں صاحب دشمن علی تھے یا نہیں تھے، فلاں صاحب ایسے تھے یا نہیں تھے، انہی بحثوں میں پڑے ہوئے. یہ امام کی معرفت ہے. 8ویں امام کے دور میں ایک آدمی آیا، جب امام رضا نے دیکھے امامت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، امامت کو سمجھنا، ولایت کو سمجھنا، امامت کے عہدے کو سمجھنا. ایک صاحب امام رضا کے پاس آئے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ امام رضا سے کہہ رہے ہیں مولا آپ نے مأمون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا؟ ارے بدتمیز، احمق، بے شعور، ذرا یہ تو دیکھو تم کس کے پاس جا رہے ہو، کس سے سوال کر رہے ہو؟ تم امام سے زیادہ جانتے ہو کہ مولا آپ نے مأمون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا؟ مولا نے کہا سب سے پہلی بات میں نے ولی عہدی مانگی نہیں تھی، مأمون نے زبردستی مجھے ولی عہدی دی. دوسری بات قرآن مجید کی طرف اگر جاؤ تو جناب یوسف حاکم مصر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امین بنا دو زمین کے خزانوں پر. یہ کون؟ ایک کافر بادشاہ سے جناب یوسف خود سوال کر رہے ہیں. یہ تو مولا نے استدلال کیا اپنی بات کا. پھر دیکھیں یہ غربت سے امام رضا ہے. پھر امام رضا نے فرمایا سر جھکائے. بعض روایتوں میں ہے فرقرق عینا، امام نے جب یہ فرمایا تو امام کی دونوں آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. فرقرق عیناہ من الدم، حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ وہ چاقو جو تم اپنی آستین میں لے کے آئے ہو اب وہ چاقو نکال لو. چاقو نکالا کہ کس لیے لے کے آئے تھے؟ کہ یہ چاقو میں زہر میں بجھا کے لایا تھا اور میں نے سوچا یہ تھا کیسے جملوں کو بیان کروں کہ اگر امام رضا نے جواب صحیح دیا تو خیر، اور اگر صحیح جواب نہیں دیا تو یہ چاقو مار دوں گا. بے وقوف انسان، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ ابھی تمہیں یہی نہیں پتا چلا امامت صرف صحیح ہے، غلط کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. آپ عصمت کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے؟ عصمت، معصوم یعنی کیا؟ معصوم
معصوم یعنی ہر خطا سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر طرح کی رج سے پاک، یعنی معصوم۔ امام حسن مجتبی نے جب ایک ملعون کے ساتھ صلح کی، مجبوری میں کی امام حسن مجتبی نے جہاں تک ہو سکا امام نے قیام کی تیاریاں کی۔ اگر آپ وہ جناب مختار کے وہ قصات و واقعات دیکھیں تو انشاءاللہ تصویر واضح و روشن ہو جائے گی۔ امام نے حد الامکان کوشش کی لڑنے کی، لیکن جب آخر میں دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پھر مولا نے آخر کار وہ کچھ شرط و شروط کے ساتھ ایک صلح کر لی۔ بس میں آخری منزل کی طرف ہوں۔ ایک صاحب آئے، پتہ ہے امام سے کیا فرمایا؟ میں ضمیروں کو ہلا رہا ہوں، ان ضمیروں کو ہلا رہا ہوں جو ضمیر بہت مطمئن بیٹھے۔ آخر ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے یا نہیں تیار ہونا ہے؟ اس دور میں بھی ایک امام ہے، خدا نہ کرے اس امام کے ساتھ بھی ایسے اتفاقات ہوں، ہم عبرت حاصل کریں، سبق لیں، درس لیں ان واقعات سے۔ یہ جو جھوٹے دعوے اور لقلقے لسانی ہے، اسے طاق میں رکھیں، کنارے رکھیں، ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں دین کے۔ ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد پتہ کیا کہا امام سے، امام حسن سے؟ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے صحابی، ابھی فی الحال ہم انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے، نام نہیں لوں گا، لیکن بہت بڑے صحابی، پتہ ان کا کیا جملہ تھا کہ السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ہو اس پر، اللہ اکبر، سلام ہو اس پر جس نے مؤمنین کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی۔ جوانوں غور کرو، فکر کرو، ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، ہم اپنے امام کے لیے آمادہ ہوں، اپنے امام زمانہ کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا امام تو ہے یا میں؟ کہ آپ، کہ کیا تم نے پڑھا ہے امام معصوم ہوتا ہے؟ اگر تجھے معلوم ہوتا امام معصوم ہوتا ہے پھر تو اس طرح کا سوال نہ کرتا۔ یہ اپنے آپ کو امام سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ خدا را ہماری کوئی ایسی حرکتیں نہ ہوں، ہم جتنا زیادہ معرفت امام سے قریب ہوں گے دین سے قریب ہوتے رہیں گے، یقین جانیں، جتنا زیادہ امام سے قریب ہوں گے دین سے قریب ہوں گے۔ ہماری مجلسیں سب سے بڑا ہماری مجلسوں کا فرض ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے ہماری مجلسوں کا کہ امامت ہماری مضبوط ہو، اصول دین ہمارے مضبوط ہو۔ میں ایک بہت بڑے آیت اللہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت کا۔ ان سے ملاقات کے لیے گئے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ادباً، ان سے ملاقات کے لیے گئے، میں نے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا، ہاتھ کھینچنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم خطیب ہو۔ عظمتوں کو سمجھے، امامت کی کیا عظمت ہے، اصول دین کی کیا عظمت ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ممبروں سے، اعتقاد سے پرہیز کرتے ہیں۔ اصول دین ممبر کا سب سے بڑا ہدف ہے، توحید، نبوت، عدل الہی، امامت، معاد، یہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اصول دین مضبوط ہوں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ، جب میں نے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھینچنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم خطیب ہو۔ میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ ان کے جملے کہ خطبہ کا مرتبہ فقہا سے بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، کہ خطبہ کا مرتبہ فقہا سے بلند و بالا ہے، کہ فقہا فروع دین کی حفاظت کرتے ہیں اور خطبہ اصول دین کی حفاظت کرتے ہیں، کہ تم اصول دین کے محافظ ہو، کہ ہم فروع دین کے محافظ ہیں۔ منتہا تم اپنی عظمتوں کو سمجھو، ولایت کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، امامت کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، توحید لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے صلوات بھیجو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس میں آ گیا منزل کی طرف۔
ہماری معرفت امام زمانہ کے لیے، امام آخر کے لیے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ان ادوار میں تھی۔ ہم امام زمانہ کے لیے اپنے دلوں میں معرفت، اپنے دلوں میں محبت بڑھائیں۔ ہماری کتنی مجلسیں جن میں امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے کتنے درس ہیں کہ جن میں امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کتنے درس ہیں، کتنی مجلسیں۔ ہمیں امام زمانہ کی کسی کو ہفتے میں یاد آ گئی، کسی کو مہینے میں یاد آ گئی، کہ اللہ کے امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ کیسی معرفت ہے؟ امام کا نام یہ ہے، امام کا نام فلاں، امام یہ قیام کریں گے، یہ ظہور کریں گے، فلاں فلاں، بس یہی معرفت امام کی۔ اسے معرفت نہیں کہتے، معرفت کہتے ہیں اطاعت کو۔ اگر آپ کے اندر اطاعت امام ہے اس کا مطلب آپ معرفت رکھتے ہیں، اگر اطاعت امام نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے۔ وہ حال جو اہل بیت کی شخصیتوں کے ساتھ ہوا وہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ دعویٰ زندگی کا سب سے آسان اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے دعویٰ، زبانی دعویٰ۔ جناب مسلم بن عقیل بہت عظیم شخصیت، اور آج یہ مجلس بھی انشاءاللہ مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا جناب مسلم بن عقیل کا۔ مسلم بن عقیل کتنی عظیم شخصیت ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی عظیم شخصیت ہے مسلم بن عقیل؟ رسول اللہ جن کی تعریف کریں، رسول اللہ جس کا شکریہ ادا کریں، اس شخصیت کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ امیر المومنین نے رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ انکا لتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ جناب مسلم کے والد محترم کہ کیا آپ عقیل سے محبت فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ای واللہ انی لاحبہ حبتین، کہ میں عقیل سے دو محبتیں کرتا ہوں، یا دو محبتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہ حضرت نے فرمایا حب لہو، کہ پہلی محبت میری عقیل سے ان کی ذات کی وجہ سے ہے، وحبا لحب ابی طالب لہو، اور دوسری محبت اس لیے عقیل سے ہے کیونکہ ابو طالب عقیل کو پسند کرتے تھے۔ یہ دو محبتیں۔ پھر امیر المومنین کی طرف خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ الْحُسَيْنِ، اے علی ابن ابی طالب، اس عقیل کا بیٹا مسلم کربلا میں تمہارے بیٹے حسین کی محبت میں مار دیا جائے گا۔ فَتُدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، جب اسے مار دیا جائے گا تو مؤمنین کی آنکھیں اس کی مظلومیت پہ گریا کریں گی، اس پہ روئیں گی۔ وَتُصَلِّ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور ملائکہ مقرب مسلم بن عقیل پر صلوات بھیجیں گے۔ روایتوں کے جملے ہیں، حضرت نے جب یہ جملے بیان کیے حضرت کی آنکھوں میں اشک تھے، اور حضرت نے مسلم بن عقیل کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا لعنت ہو اس قوم پر جو قوم میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کرے۔ جب خطوط کا سلسلہ نہ رکا، امام حسین نے اپنے بھائی مسلم کو بلایا کہ مسلم جاؤ میری طرف سے کوفے کی طرف روانہ ہو۔ میں مسائل بڑے مختصر پڑھوں گا۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، کوفے نے خوب استقبال کیا، خوب استقبال کیا۔ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا۔ اب جیسے ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا تو کوفے کے وہ حالات جو مسلم بن عقیل کے آنے سے تھے اب وہ حالات نہ رہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دن بدن مسلم بن عقیل کا لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مسلم تک و تنہا ہو رہے ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں شہادت سے ایک شب پہلے مسلم بن عقیل جب نماز مغرب کے لیے بلند ہوئے، اب جب نماز مغرب تمام کی پیچھے مڑ کے دیکھا
تو 40 لوگ بچے ہوئے تھے۔ پھر جب عشاء کی نماز کے لیے بلند ہوئے، عشاء کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو روایتوں کے الفاظ ہے، کبھی مسلم دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے یا رسول اللہ، کیا اب ایسا وقت آن پڑا ہے کہ آل رسول کا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس عزادارو، یہ حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں اکیلا بھٹک رہا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب مسلم تک و تنہا کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ ابن زیاد کی طرف سے چاروں طرف افراد پھیلے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کی تلاش کر رہے ہیں۔ ارے یہ مسافر بھوکا ہے، پیاسا ہے، جا کے کسی خاتون کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اب جب خاتون نے دروازہ کھولا کہ اے شخص یہاں سے واپس چلا جا، کیا تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں کسی کے لیے امن و امان نہیں۔ جناب مسلم نے وہ جگہ نہ چھوڑی۔ پھر جب یہ خاتون دوبارہ دروازہ کھول کے باہر نکلی، اب اس نے غیظ کے ساتھ مسلم بن عقیل کی طرف خطاب کیا کہ اے مسافر، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ بس جیسے یہ سننا تھا کہ ارے ذرا بتا، جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو، ارے جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ اب خاتون نے اصرار کیا، اے مسافر ذرا بتا تو ہے کون؟ تم مسافر ہے، کیا تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا تیرا کوئی خاندانی نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا کیا تم مدینے کو جانتی ہو؟ کہ ہاں ہم مدینے کو جانتے ہیں۔ کہ کیا مدینے میں رسول کو جانتی ہو؟ کہ ہاں اپنے نبی رسول کو جانتی ہوں۔ کہ رسول کے نواسے حسین کو جانتی ہو؟ کہ ہاں حسین کو جانتی ہوں۔ کہ اے خاتون، میں مسلم ابن عقیل، ارے حسین کا بھائی، حسین کا سفیر ہوں، میرا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ کہ کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ بس مسلم بن عقیل نے فرمایا ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ اب خاتون نے مسلم بن عقیل کا ہاتھ پکڑا، مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بلایا کہ آقا آپ مولا ہیں، آپ سردار ہیں، آپ میرے گھر میں قیام کریں۔ بس عزاداروں میں نے ختم کیے۔ روایت کے جملے ہیں، جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ طوعا نامی خاتون کے گھر مسلم نے پناہ لی ہے، چاروں طرف سے گھر کو گھیرا گیا۔ مسلم نے خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے بنا بر روایت کئی 100 لوگوں کو مارا۔ پھر جناب مسلم کو دھوکے سے کسی ایک گڑھے میں گرایا گیا، اوپر سے آگ پھینکی گئی، لکڑیاں پھینکی گئی، تیر مارے گئے۔ بس اگر ختم کیے مسائل، مسلم کو گرفتار کیا، دارالامارہ لے کے گئے۔ مسلم نے نعرہ لگایا امیری حسین و نعم الامیر، اے ابن زیاد میرا امیر میرا مولا حسین ہے۔ بس آخری جملے ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، گردن تن سے جدا کرو۔ حسب حکم مسلم کو دارالامارہ کے چھت پہ لے جایا گیا، مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اور مقتل کے جملے ہیں، جب سر تن سے جدا کیا گیا، بدن ناظرین مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ ڈالا گیا۔ اور رسول اللہ کا کلیجہ منقلب ہو گیا۔ میں کہوں گا اے شیعوں، یہ مسلم کا جنازہ تھا جسے چھت سے زمین پہ گرایا گیا، لیکن ہائے کربلا میں حسین ابن علی
یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، ایک بے وطن یہاں بھی، ایک بے وطن یہاں بھی فوجوں میں گر گیا ہے، لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے، برسے ہے تیر اس پر، مارے گئے ہیں نیزے، لاکھوں